اللہ تبارک و تعالی نے چار چار قسموں کو یاد فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے ابراہیم کے شہر کی، قسم ہے عیسیٰ کے شہر کی، قسم ہے موسیٰ کے طور کی، قسم ہے محبوب کے امن والے پیدائش کے شہر کی۔ یہ چار قسمیں اللہ نے یاد فرمائی، اور ان چار قسموں کو یاد کرنے کے بعد چار اولو العزم پیغمبروں کے شہروں کی قسم اللہ نے یاد فرمائی۔ اس کے بعد انسان کے حسن کو بیان کیا، انسان کی خوبصورتی کو بیان کیا۔ لوگ کہتے ہیں، مفسرین کے اقوال ہیں کہ یہاں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے انسان کی جوانی کا شباب مراد ہے، انسان کی جوانی کا حسن مراد ہے۔ اللہ نے انسان کو جوبنوں پر جو شباب آتا ہے وہ عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر انسان کے بڑھاپے کے حوالے سے فرمایا۔ رب نے ایک متعینہ مدت کے لیے انسان کو خوبصورت جوانی عطا کی، رب نے ایک مقررہ مدت کے لیے انسان کو حسین جوانی عطا کی، حسین جوانی کے لمحات عطا کیے، اور اس کے بعد پھر میرے کریم نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت انسان کو بڑھاپے کے گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے کسی بھی قوم کا جوان ہو، قوم کا جوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، قوم کا اثاثہ ہوتا ہے۔ جس قوم کے جوان اپنے آپ کو قوم کے حوالے سے حساس کر لیتے ہیں، متحرک کر لیتے ہیں، فعال زندگی کو اختیار کر لیتے ہیں، اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ اور جس قوم کے نوجوان اپنی قوم کے مفاد کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاعر مشرق مفکر قوم ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج نوجوانوں کی فکر تبدیل ہو چکی ہے۔ مغربی لٹریچر نے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے ہمارے جوانوں کی سوچ کو معطل کر دیا ہے، ہمارے جوانوں کی سوچ کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ لوگ کل تک کہتے تھے مسلمانوں کی تلواریں زنگ آلود ہو گئی ہیں، اگر تلواریں صرف زنگ آلود ہوتی تو ہمیں اتنا احساس نہ ہوتا۔ اب فکر بھی زنگ آلود ہو چکی ہے، اب سوچ بھی زنگ آلود ہو چکی ہے، اب فکر بھی معطل ہو چکی ہے۔ تلواروں کے زنگ آلود ہونے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا فکروں کے زنگ آلود ہونے سے نقصان ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں، قوت فکر عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوچ اتنی بدل چکی ہے، سوچ اتنی تبدیل ہو چکی ہے۔ جوانی کا مطلب کیا؟ جوانی کا مطلب سیر و تفریح، جوانی کا مطلب پارکوں میں گھومنا، جوانی کا مطلب نیٹ پر پوری راتوں کو گزار دینا، جوانی کا مطلب موبائل کو ہاتھ میں رکھ کر پورے وقت کو گزار دینا، جوانی کا مطلب کالج کے زینے پر قدم رکھتے ہی حسن کا متلاشی بن جانا، جوانی کا مطلب ناولوں کو پڑھنا، جوانی کا مطلب سیریلوں کا دیکھنا، جوانی کا مطلب فلموں کا دیکھنا، مغربی تہذیب میں ڈوب جانا۔ لیکن سنو، وہ کسی آوارہ جوان کی فکر ہو سکتی ہے کہ کالج کے زینے پر وہ حسن تلاش کرتا ہے۔ مومن کی جوانی حسن کے پرستار نہیں ہوتی، مومن کی جوانی کا مطلب خالد بن ولید ہے، مومن کی جوانی کا مطلب محمد ابن قاسم ہے، مومن کی جوانی کا مطلب طارق ابن زیاد ہے، مومن کی جوانی کا مطلب قاسم ابن حسن کی جوانی ہے، مومن کی جوانی کا مطلب ہم شبیہ مصطفیٰ علی اکبر کی جوانی ہے۔ یہ وہ جوانی ہے جس نے زمانے میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس مہم کو بھی سر کرنا ہوا، میرے آقا نے جوانوں کو آگے بڑھایا۔
میرے رسول سے بڑھ کر ماہر نفسیات نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مدینہ منورہ والوں کا وفد آیا، ابھی مدینہ نہیں ہوا تھا، ابھی مدینہ منورہ نے میرے رسول کے قدموں کو نہیں چوما تھا، ابھی مدینہ یثرب کہلاتا تھا۔ یثرب کے لوگ آتے ہیں، آقا ہمارے علاقے میں آپ کوئی مبلغ دیں۔ میرے سرکار نے کسی بوڑھے کو نہیں بھیجا، بلکہ سرکار نے اپنے نو عمر جوان صحابی حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر کو بھیجا۔ کون مصعب؟ جانتے ہیں آپ، ہم نے تو لباس ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، شارٹ شرٹ اور جینس پہن کر یوں لگتا ہے جیسے ہم زمین پر ہی نہیں ہوں۔ آج سے 1450 سال پہلے مصعب اس مالدار ماں کے بیٹے کا نام ہے کہ پورے مکے میں ان سے بہترین اور قیمتی لباس کوئی پہنتا نہیں تھا، اور مصعب جوانی میں اور شباب کے عالم میں ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ جب مصعب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو گھر کے اندر عورتیں باتیں کرتی تھی، شاید عمیر کا بیٹا مصعب جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ قیمتی خوشبو مکے میں کوئی استعمال نہیں کرتا۔ لیکن جوانی دیوانی ہو گئی، کس کی؟ کسی کے زلف و رخسار کی نہیں، بلکہ ان زلفوں کی جسے قرآن واللیل کہتا ہے، ان رخساروں کی جسے قرآن والضحیٰ کہتا ہے۔ اور جب آگئے بارگاہ رسالت میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اس کے بعد ماں نے کہا، مصعب یا تو مجھے پسند کر یا تو محمد کو پسند کر۔ مصعب جواب دیتے ہیں، ماں میں تجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو نہیں مانتی تو سن لے، اگر فیصلہ یہ ہے کہ محمد عربی کے مقابلے میں تو آئے گی تو پھر ماں نہیں ہوگی، بلکہ میرے لیے تو مصطفیٰ کریم کا دامن سب کچھ ہے۔ میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنے آقا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر مصعب ابن عمیر کھڑے ہو گئے۔ ماں نے کہا، مصعب اگر محمد کا دامن تھاما ہے تو اب فاقہ کشی کے لیے تیار ہو جا، میرے قیمتی کپڑے دے دے، میری قیمتی خوشبو دے دے، میرے مکان سے نکل جا۔ مصعب نے کہا، سب گوارا ہے لیکن مصطفیٰ کا دامن چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ یہ جوان ہے مکے کے جوان کی، اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے آقا کو دل دیا۔ میرے آقا کے دیوانوں، اگر آقا کو دل دیا ہوتا تو پھر انگریزی تہذیب کے مطابق کپڑوں کو کیوں پہنتے؟ ہم اس کپڑے کی طرف کیوں جاتے؟ ہم اس فیشن کی طرف کیوں جاتے جس کی طرف ہیرو لے جا رہا ہے؟ مصعب ابن عمیر نے اب کپڑے اتار دیے، ماں کو دے دیے، کچھ میسر نہ آیا تو جسم پہ ٹاٹ لپیٹ لیا اور آقا کی بارگاہ میں آئے۔ کل تک کے جو قیمتی لباس پہن کر، قیمتی خوشبو لگا کر مکے کی گلیوں میں چلتا تھا، وہ مصعب ابن عمیر ٹاٹ کے کپڑے پہن کر، بلکہ کپڑے بھی نہیں، جسم کو ٹاٹ لپیٹ کر مصعب میرے آقا کی بارگاہ میں آئے۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مصعب ابن عمیر کو دیکھ کر کہا، لوگوں جانتے ہو یہ وہی عمیر کا بیٹا مصعب ہے کہ جو قیمتی لباس میں مکے میں مشہور تھا، آج میری محبت میں ٹاٹ اوڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد جب وہ قافلہ آیا یثرب سے تو میرے سرکار نے مدینہ منورہ بھیج دیا۔ جانتے ہیں آپ، رات و دن کی محنت سے آقا کریم کی آمد سے پہلے یثرب میں مصعب نے وہ انقلاب پیدا کیا کہ پورے مکے کو بن دیکھے میرے رسول کا شیدائی بنا دیا، میرے آقا کا دیوانہ بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں آقا کی آمد سے پہلے لوگ چھتوں پر چڑھ کر کے جھانکتے تھے، مصطفیٰ آ تو نہیں رہے ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، آخر یہ ذوق کس نے پیدا کیا تھا؟ یہ شوق کس نے پیدا کیا تھا؟ یہ درد کس نے پیدا کیا تھا کہ وہ چھتوں سے جھانک جھانک کر کے اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ کر کے دیکھتے تھے، آقا کب آئیں گے، آقا کب آئیں گے؟ یہ جو تڑپ پیدا کی تھی، یہ مصعب ابن عمیر کی رات و دن کی کوششوں نے پیدا کی تھی۔ یہ مصعب ابن عمیر ہے جس نے آقا کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ کی سرزمین کو اتنا ہموار کر دیا تھا کہ آقا
آقا کریم خود فرماتے ہیں، جذب القلوب کی روایت ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اور شہر خاص طور پر مکہ مکرمہ، خود مکہ جو ہے وہ فتح ہوا تو تلواروں سے فتح ہوا، اور مدینہ فتح ہوا تو قرآن کی آیتوں سے فتح ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کون تھا جو قرآنی آیتیں پڑھ پڑھ کر اہل مکہ کے دلوں کو فتح کر رہا تھا؟ تو وہی نو عمر صحابی، وہی نوجوان صحابی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں، ہم قرآن مقدس کو ایک ساتھ جمع دیکھتے ہیں اور کتابی شکل میں، مصحف کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ جس وقت صدیق اکبر کے زمانے میں اللہ اکبر 700 حفاظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے، تو صدیق اکبر نے قرآن مقدس کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ذمہ داری کس کو سونپی گئی؟ ایک نو عمر نوجوان صحابی حضرت زید بن ثابت کو سونپی گئی۔ آپ غور فرمائیں، قرآن کی جمع کرنے کی ذمہ داری اٹھانے والا کوئی بوڑھا نہیں بلکہ جوان زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جانتے ہیں آپ، یہاں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اللہ اکبر شراب و شباب نظر آتا ہے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں نے بدر کی جنگ میں اس عمر میں حصہ لیا تھا کہ ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کا ایک بال بھی نہیں اگا تھا۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جوانی کے اندر کیسا کردار ادا کرتے ہیں، دین کی کیسی خدمت ادا کرتے ہیں۔ جب یمن کا قاضی بنانے کی بات آئی، جب یمن میں قاضی مقرر کرنے کی بات آئی، تو میرے آقا نے کسی بوڑھے کا انتخاب نہیں فرمایا۔ یہاں میں بوڑھوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں جوانوں کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ جوانوں کا کردار اسلام میں کیا ہے۔ یمن کا قاضی القضا جب مقرر کیا تو میرے سرکار نے اپنے نوجوان صحابی حضرت معاذ بن جبل کو مقرر کیا۔ حضرت معاذ بن جبل کا وصال تو 33 سال کی عمر ہی میں ہو چکا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو 33 سال کی عمر میں دنیا سے جائے، جب انہیں قاضی بنایا گیا ہوگا تو اس وقت ان کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ حضرت معاذ بن جبل صحابی ہیں اور جوانی میں یمن کے قاضی مقرر کیے گئے۔ اسی طرح ہجرت کی شب بھی تو آپ دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف 70 کفار مکہ کے جوان تلواریں تانے کھڑے ہیں۔ آقا کریم محسوس کرتے ہیں میرے بستر پر کسی کو سلانا ہے تو بستر پر سلانے کے لیے کسی بوڑھے کا انتخاب نہیں کیا جاتا، بلکہ نوجوان سید السادات علی مرتضیٰ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اگر خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے کل جھنڈا دینے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے کی جاتی ہے جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ آپ دیکھیں ابتدا سے لے کر انتہا تک جوانوں کی کوششیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر اندلس کی سرزمین پر طارق بن زیاد چند نوجوانوں کو لے کر کے نکلتے ہیں اور اس سرزمین کو فتح کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں 17 سال کا محمد ابن قاسم ہند اور سندھ کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے اور یہاں کی سرزمین کو فتح کرتا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ 17، 18، 19، 30 سال تک کی یہ جوانی کے واقعات ہیں، کیا ہمیں دعوت فکر نہیں دیتے؟ کل تک ہماری جوانی کیا تھی، آج ہماری جوانی کیا ہو گئی؟ بس اب ہماری جوانی کالج کی نظر کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی انٹرنیٹ کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی موبائل پر چیٹنگ اور چیٹنگ کرنے کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی واٹس ایپ کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی ناولوں کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی لڑکیوں کے زلف رخسار کی باتیں کرنے کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی آرکیسٹرا کے لیے رہ گئی؟ کیا ہماری جوانی کھیل کود کے لیے رہ گئی؟ ناچ گانوں کے لیے رہ گئی؟ کیا وہ جوان جو 17 سال اللہ اکبر عمر کے جوان اپنے وطن کو چھوڑ کر 7 سمندروں کو پار کر کے جو آپ کے وطن پہ قدم رکھتے
کرتے ہیں اور اس کے بعد علاقے کے علاقے فتح کرتے ہیں، لوگوں کے دل جیتتے ہیں۔ جوانی کی ابتدا 16 سال سے ہوتی ہے اور جوانی کا اختتام 40 سال کی عمر پر ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنے کارنامے بھی آپ کو نظر آئیں گے، اکثر کارنامے اللہ اکبر طاقت و قوت والے 16 سے لے کر 40 سال کے درمیان کے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، 40 سال کے بعد بھی خدمت کی گئی، لیکن میرا عنوان چونکہ جوانی ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا جانتی ہے جس دن مسلم جوان جو ہے وہ آنکھ کھول کر کے بیدار ہو جائیں گے، اس دن ایسا انقلاب آئے گا، یہ بن ایسا ٹوٹے گا کہ پھر زمانہ اس سیلے رواں کو روکے گا بھی تو نہیں رکے گا۔ ہر دن کا اس کے سامنے بہتا ہوا نظر آئے گا، یا ہر بڑی طاقت وقت کی سپر پاور بھی تنکے کی طرح مسلمانوں کے عشق رسول کے سامنے اور ان کے کردار کے سامنے بہتے بھی نظر آئے گی۔ اسی لیے دنیا نے ہمارے جوانوں کی فکر کو معطل کر دیا، فکر کو تبدیل کر دیا۔ رات میں مسلح پر رونے کی جگہ نے اب انٹرنیٹ کے گندے مناظر نے لے لیا۔ اللہ اکبر، عراق کی سرزمین پر تڑپتی ہوئی لاشوں کے سرہانے بیٹھ کر روتی ہوئی ماہوں کی آہیں ہمیں آواز دے رہی ہے۔ افغانستان کے کھنڈرات سے نکلتا ہوا دھواں ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ بیت المقدس کے معصوم بچوں سے جو ماؤں کی گود خالی ہو رہی ہے اور وہ کربلا ثانی کا منظر پیش کر رہی ہے، وہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ او جوانوں، تمہاری جوانی کسی کے زلف و رخسار کے لیے نہیں، تمہاری جوانی جام و سراہی کے لیے نہیں، تمہاری جوانی تو بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہے، تمہاری جوانی تو اجڑتی ہوئی ماؤں کی گود کی آبادی کے لیے ہے، تمہاری جوانی تو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے ہے، تمہاری جوانی تو خالد بن ولید کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ہے۔ آہ کہاں گئے وہ نوجوان، کہاں چلے گئے وہ نوجوان؟ آج بھی شاید مسجدیں بیت المقدس کی میر کے مینار اور دیواریں اپنی پیشانیوں پہ ہاتھ رکھ کر کے ان کی راہ تک رہے ہیں، کب آئے گا میرا صلاح الدین، کب آئے گا میرا عمر ابن خطاب؟ لیکن اس کی آواز پر فکر کس کو ہے، اس کی آواز پر کان دھرنا کس کو ہے؟ نعرے لگا کر احتجاج کرنا تو سب کو آتا ہے، لیکن کردار کے غازی کتنا بننا چاہتے ہیں؟ جس کو دیکھو اسلامی حکومت کا نعرہ لگاتا ہے۔ نادان، ملکوں پر اسلامی حکومت نافذ کرنا یہ تیرے لیے مشکل ہے، لیکن یہ تیرے اپنے وجود پر اسلامی حکومت کا نفاذ یہ تو تیرے لیے آسان ہے۔ مجھے بتاؤ، اپنے وجود پر اسلامی حکومت کب نافذ کرو گے؟ ملکوں پر اسلام کا پرچم لہرانے والوں، اپنے چہرے پر داڑھی کا پرچم کب لہراؤ گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کی محنتوں کو پیروں تلے روندنے والوں، ان کی محنتوں کا احساس کس دن کرو گے؟ یاد رکھنا، اگر تم نے آج بیت المقدس کی ان ماؤں کی آہوں پر لبیک نہیں کہا، اپنے برے کردار سے توبہ نہیں کی، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا نہیں کیا، تو یاد رکھنا کہیں تمہارا ہندوستان بھی بیت المقدس نہ بن جائے، کہیں تمہارا ہند بھی عراق کی یادیں تازہ نہ کر جائے۔